السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، آیات مقدسہ 146 اور 47 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی اس کلام مقدس کو سننے کے بعد، سچی رہنمائی کو سننے کے بعد، ہم یہ دعا لازمی کرتے ہیں کہ اس کا فہم و شعور عطا فرمائیں۔ محض الفاظ کی تلاوت مناسب نہیں ہے۔ الفاظ کی تلاوت کے بعد اس کا فہم، اس کا شعور اور پھر اس کی بالادستی، یہ 3 مراحل ہیں۔ تینوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اسی کو میرے عزیزو مسلمان کہتے ہیں۔ پیچھے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، اپنے بزرگوں کا تعارف کر رہے ہیں، اور بزرگوں کے تعارف کے تناظر میں حزب اللہ کی سچی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور ان بزرگوں کے مقابلے میں جو شیطانی مافیاز آئے، ظالمانہ نظام آئے، اللہ رب العزت کی رہنمائی میں جنہوں نے رکاوٹیں پیدا کیں، انسانوں کو غلام بنایا، کفر شرک پیدا کیا، نفاق پیدا کیا، میرے عزیزو ان کا بھی ایک تاریخی تسلسل ہے۔ جب تک آپ حق اور باطل کو نہیں پہچانیں گے، شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا لا تلبسوا الحق بالباطل، اصل چیز تو حق اور باطل 2 راستے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا شروع کے 2 رکوعات کے اندر، 3 جماعتیں ہیں دنیا کے اندر، تو اب متقین کے تعارف کے ساتھ کفار کا تعارف بھی ہے، تو کفار کا بھی ایک تاریخی تسلسل ہے، اور پھر ایک تیسری جماعت اعلی کار منافقین، ان کا بھی ایک تاریخی تسلسل ہے۔ ہر دور میں یہ غدار پیدا ہوئے اور انسانیت کو انہوں نے اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے توجہ سے ہمیں یہ اللہ کی رہنمائی سننی چاہیے۔ تو تلاوت یہ بھی ضروری ہے، تلاوت آیات۔ پیچھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو اہداف ہیں اس میں بڑی گفتگو کی ہے۔ اور تلاوت کے بعد دوسرے نمبر تعلیم ہے۔ اس کو سمجھو کیا ہے اس کے اندر، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور تیسرا حکمت
اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی بالادستی ہے، اور تزکیہ، اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لو. یہ رہنمائی لی، اب اللہ ہمارے سب کچھ ہے، وہی اتھارٹی ہے، عال نال ہے، وہی رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. پھر تو میرے عزیزو یہ دروس سننے کا فائدہ ہے. اور اگر صرف ہم محض یہ سمجھ کے سن لیں اور قصے کہانی، اور ہم تو ویسے مختصر درس دیتے ہیں، جو اس آیت کی روح ہے اس کو عرض کرتے ہیں اور پیچھے اس کا تسلسل قائم کرتے ہیں. ورنہ تو لوگ بڑے بڑے اسکالر قصے کہانیاں بتا کر فارغ ہو جاتے ہیں. تحویل قبلہ ہوا، یہود و نصارہ نے انکار کیا، اللہ نے ارشاد فرما دیا یہ سب جھوٹے اور فراڈیے ہیں، یہ آپ کی فکر کو نہیں مانیں گے. اور آپ کی فکر کیا؟ حضور کی فکر ہے، اللہ کی ہے. اور جتنے مرضی دلائل پیش کر دے، بکل آیت. لہذا فیصلہ یہ ہے، اتھارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کی کوئی پالیسی، کوئی خواہش وہ آپ نے قبول نہیں کرنی. اور یہاں سے مراد اصل میں وہ خواہشات ہے جو انسانیت کی تباہی کے لیے ہیں، انسانیت میں فرقہ واریت پیدا کرنا، انتہا پسندی پیدا کرنا، جھگڑے کروانا، فساد پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اور اللہ کے جو وسائل ہیں ان وسائل پر مافیا بننا، اور حکمت اور سیاست میں اپنے اختیارات کو شامل کرنا، وہ مراد ہے. میرے عزیزو، اللہ نے فرما دیا واضح طور پر کہ اگر ان کے پیچھے چلے تو آپ بھی درست نہیں کر رہے، نامناسب ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان تمام ممالک اور قیادت کو انہوں نے خریدا ہوا ہے. یہ جو تیسرا گو منافقین کا ہے، اس گروہ کے بارے میں اللہ نے جو تعارف کروایا تو اس کا جو ثبوت اور دلائل وہ تو ہم ہیں، لیکن ماننا نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، جتنے مرضی دلائل لے آئیں یہ نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. واضح ہو گیا دنیا میں آج ایران پر حملے کے بعد کہ اس کے بلاک میں کون کون ہے، کنہوں نے اس کا تعاون کیا، سہولتیں پیدا کیں، آج بھی کر رہے ہیں. اپنے ملک کو دیکھ لو میرے عزیزو، لیکن تسلیم نہیں کریں گے، پھر بھی کہیں گے ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت بڑی اہم بات کر رہے ہیں آج کے درس میں، سنیے ذرا. ہم سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کسی بات کا، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے یہ بڑے بڑے حکمران بیٹھے ہیں، اور بالخصوص ہمارے خادمین حرمین شریفین، اللہ کا مقدس گھر، یہی بیت اللہ الحرام کے متولی، کیا ان کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب پتہ ہے ان کو. اور یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی سب پتہ ہے. اور اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، سنیے. الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، ہم نے دی، اللہ نے دی. سبحان اللہ. کتابیں ساری تو اللہ نے نازل فرمائی، رہنمائی تو اللہ نے دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو رہنمائی دی. یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، رسولوں کو بھی پہچانتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں. یعرفونہ، یہ حضور کو، رسول کو پہچانتے ہیں. کیسے؟ کما یعرفون، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. دیکھو اتنی بڑی عقلی دلیل اللہ دے رہے ہیں. کوئی ماں باپ اپنے بیٹے سے دور ہو سکتا ہے؟ اجنبیت ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ اولاد قریب ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے ہی اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یہ حضور کو بھی جانتے، پتہ ہے ان کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی تسلسل سے اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟
تورات میں، انجیل میں، سب جگہوں پر لکھا ہوا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کیجئے اللہ کے ان الفاظ پر، جو حق کو جان بوجھ کر چھپائیں گے، حق اور سچ کو دبائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ کافر ہیں، کافر۔ اور اگر مسلمان اہل کتابوں کے ایسے کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے اللہ نے آخر میں فرما دیا الحق من ربک۔ ایک بات یاد رکھ لو، یہ حق، یہ سچی رہنمائی، یہ صراط مستقیم، یہ انسانیت کی ترقی، عدل کا قیام، امن کا قیام، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، سبحان اللہ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تَكُونَنَّ، یہ بھی تاکید کا لفظ ہے، نون ثقیلہ ہے، بس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، مجھے اور آپ سب کو یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے، آج ہم حق کے بارے میں شک میں نہیں ہیں۔ آج وہ فلسفی توحید، فلسفہ توحید کہاں گیا؟ محض زبان کی حد تک ہے؟ کیا اس کا سسٹم موجود ہے؟ آج وہ سیاسی نظام، معاشی نظام جس میں اتھارٹی اللہ ہو، وہ موجود ہے؟ آج ہم نے دنیا میں آل ان آل کس کو سمجھ لیا ہے؟ سپر پاور کس کو سمجھا ہوا ہے؟ کیا وہ امریکہ جو چاہے اپنی زبان سے الفاظ نکال کے اس پہ عمل نہیں کر رہے؟ اور اس کی تقویت کون پہنچا رہے ہیں؟ میرے عزیزو، سوچو اس بات پر۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم عطا فرمائیں، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ہمارے عزیز بھائی جو پریشان ہیں اس نظام ظلم کے اثرات جن پر ہیں، بزنس میں پریشان ہیں، جاب میں پریشان ہیں، اور ہمارے بھائی مختلف طریقوں سے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور اس ظلم کے نظام سے نجات عطا فرمائے، عدل کے نظام کو اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔